بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اکرام الحق, سبجیکٹ اسپیشلسٹ. ڈیئر ویور, جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ایف ایس سی کے ایگزام ان پروگرس ہیں. ایف ایس سی کے ایگزام سے فری ہونے کے بعد ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اب ہم نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آفٹر ڈوئنگ ایف ایس سی کا ایگزام دینے کے بعد ان کے ذہن میں جو گول ہے, جو ٹارگیٹ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے انٹری ٹیسٹ کے ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن کیسے کریں. سیلف پریپریشن کرنی چاہیے یا ہمیں کوئی اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے. اگر وہ تو یہ ایک برننگ کویشچن ہے کہ ان کی کنفیوژن ہے کہ ہمیں کس قسم کی اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے. تو ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے, کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں یہ گول ہے, ان کے سامنے ایک مقصد ہے, انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ان کا فیوچر اس پہ بیس کرتا ہے. تو اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نثار صاحب, جو گورنمنٹ کالج مانسہرہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ان کی ایک اسپیشل بات کہ پچھلے 15 سالوں سے وہ ہماری پاکستان لیول کی مختلف اکیڈمی کے ساتھ ایٹا NMD کیٹ کی تیاری کے سلسلے میں ڈفرینٹ اکیڈمی کے ساتھ منسلک ہیں. تو میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور بغیر کسی تمہید کے میں اس طرف آؤں گا کہ آپ بھی اس سلسلے میں مانسہرہ کے اندر آپ کا ایک سیٹ اپ ہے اور کافی آلموسٹ 10-12 سالوں سے آپ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروا رہے ہیں. تو سر آپ اپنی اکیڈمی کا اپنا تعارف کروائیں گا, آپ کی اکیڈمی کا نام کیا ہے اور کدھر ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کے مختلف فیچرز پہ اور اس کے پروگرام سے بات کریں گے. اکرام الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ. ڈیئر ویورس, اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرس, میری اکیڈمی کا نام نائس کوچنگ اکیڈمی یعنی NCA ہے, جو 2012 میں ہم نے اسٹیبلش کی, اور الحمدللہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ابھی تک مسلسل ہر سال اس پہ ایٹا NMD کیٹ کی پریپریشن ہم کروا رہے ہیں. اور کرنٹلی یہ جو اکیڈمی ہے یہ رائٹ کالج مانسہرہ بیدرا روڈ پہ موجود ہے. جی ناظرین, آپ کو سر نے بتایا کہ اکیڈمی NCA کے نام سے جو 2012 سے اسٹیبلش ہوئی تھی, اس کے بعد یہ ہر سال ان سے تیاری کر کے اس وقت پاکستان کے مختلف کونے میں لوگ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. تو سر یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایرا آف کمپٹیشن, تو آپ کیسے آپ اپنے ہمارے ناظرین کو, ہمارے اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے کہ آپ کی اکیڈمی باقی اکیڈمیز میں, مانسہرہ میں باقی اکیڈمیز ہیں, اسٹوڈنٹس ایبٹ آباد جاتے ہیں, تو آپ کی اکیڈمی کی کیا اسپیشلٹی ہے, آپ دوسری اکیڈمی سے کیسے اپنی اکیڈمی کو ممتاز سمجھتے ہیں؟ اکرام صاحب, بہت ہی اچھا آپ کا کویشچن ہے, چونکہ آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو ایٹا NMD کیٹ ایکسپرٹ سمجھتا ہے. حالانکہ جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ مجھ سے بھی پہلے اس سیٹ اپ میں ان ٹچ ہیں, ایبٹ آباد کے اندر آپ نے بڑی اچھی اکیڈمی میں پڑھایا ہے. ریئل معنوں میں ایٹا NMD کیٹ ٹیچنگ کوئی گپ شپ نہیں ہے. یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ کو اکثر اس بارے میں جب صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی تو وہ جب رانگ ڈیسیژن کر لیتے ہیں تو پھر ان کے سال ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ NCA میں کیا ایسی چیز ہے جو اس کو باقی اکیڈمیوں سے ممتاز بناتی ہے, سب سے پہلی بات جو NCA کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہت ہی ایکسپیرینس لوگ ایڈ کر رہے ہیں, اور پھر اپنے سبجیکٹ کے, اس مانسہرہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ہزارہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, کیپی کی بات ایون میں نہیں کر رہا ہوں, پاکستان لیول کے لوگ اپنے سبجیکٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ NCA کے ساتھ منسلک ہیں. اور NCA کی جو ٹیم ہے الحمدللہ وہ منیمم, یعنی اس میں اگر بات کروں تو 10 سے 15 سال منیمم ایکسپیرینس والے لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ NCA اکیڈمی پہ ایٹا NMD کیٹ پریپریشن سے پہلے ایک پراپر پلاننگ ہوتی ہے, ایک پلان بنایا جاتا ہے, پھر اس پلان کو پراپر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے جو سابقہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کے آئی وٹنس ہیں کہ NCA پہ آپ اسٹوڈنٹ کا, جتنے بھی ٹیچر ہوتے ہیں وہ ایک سیکنڈ مطلب ضائع نہیں کرتے, ایک سیکنڈ کا خیال کرتے ہیں. اور یہ واحد اکیڈمی ہے, چونکہ میں مانسہرہ ایبٹ آباد کی مختلف اکیڈمیوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں, یہ واحد اکیڈمی ہے جو کامہ تک بھی نہیں چھوڑتی, یعنی کمپلیٹ کورس کمپلیٹ کرواتی ہے, اور پھر پریکٹس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان پریکٹس ٹیسٹ کی ڈسکشن ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے, تھوڑا سا میں اس بات کو ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا,
ईटा एनएमडी कैट, इसमें टाइम बहुत शार्ट होता है। जब टाइम बहुत शार्ट होता है तो अल्लाह ना करे अगर किसी भी एक फैकल्टी मेंबर के साथ कोई भी इशू हो जाए तो फिर बच्चों का टाइम कवर होना मुश्किल होता है। तो एनसीए की एक स्पेशल बात ये भी है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 सुपर टीचर मौजूद हैं ताकि बच्चों का एक मिनट भी ज़ाया ना हो सके। अगर किसी वजह से किसी फैकल्टी मेंबर का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो बैकअप के तौर पे दूसरा फैकल्टी मेंबर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ इस एकेडमी पे जो लोग पढ़ाते हैं वो सारे इस एकेडमी को ऑन करते हैं। हर बंदा इस एकेडमी को अपनी एकेडमी समझता है, हर बच्चे को अपना बच्चा समझता है। तो मेरे ख़्याल में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एनसीए को बाकी एकेडमियों से मुमताज़ बनाती हैं। और आखिर पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि एनसीए की एक स्पेशल बात ये भी है कि यहाँ पे हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। बच्चों के एमसीक्यू प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व किए जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे जब इसको ज्वाइन करते हैं तो जाने के बाद वो अपने जूनियर्स को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को लाजमी इसकी तरफ रेफ़र करते हैं। हाँ निसार साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ अपनी एकेडमी के फीचर्स, उसकी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताया। सर, आपने एनसीए की फ़ैकल्टी की बात की कि इसमें आपके पास बड़े एक्सपर्ट्स, पुराने टीचर्स हैं, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को अपनी फ़ैकल्टी, अब हम जो फ़ैकल्टी मेंबर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे? बिल्कुल इकराम साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि जिस लेवल की फ़ैकल्टी एनसीए पे है, मैं पाकिस्तान लेवल की बात कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस वाइज, क्वालिफ़िकेशन वाइज, कमिटमेंट वाइज, डेडिकेशन वाइज बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं स्टूडेंट को बताता चलूँ कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में मलिक शाहिद इकबाल साहब जो हमारे एकेडमी के को डायरेक्टर भी हैं, अली अहमद साहब और प्रोफेसर सुजात साहब, ये 3 लोग फ़िज़िक्स में हमारे पास मौजूद हैं और ये सारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं। इसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री को मैं ख़ुद देखता हूं और मेरे साथ मेरा अपना तैयार करदा इंतहाई कमिटेड और हार्ड वर्कर और वन ऑफ द अमर्जिंग बेस्ट केमिस्ट्री टीचर उस्मान हबीब और इसरार साहब हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें बायोलॉजी में तो बायोलॉजी में भी हमारे पास इस एरिया के बेस्ट जो टीचर हैं जाहिद मकबूल साहब और उनके साथ साथ प्रोफेसर हसान साहब। और इंग्लिश की अगर बात करें तो इकरामुल हक साहब जिनका वर्क किसी से डका छुपा नहीं है और अनायतुर रहमान साहब ये मौजूद हैं हमारे पास। और मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मेरे ख़्याल में आज से 15 साल 20 साल पहले से अभी तक जिस बंदे ने भी BSc MSc की हो तो वो डॉक्टर कामरान यूसुफ का नाम लाजमी जानते होंगे। और उसके साथ साथ उनके साथ हमारे साथ दूसरे जो फैकल्टी मेंबर हैं वो प्रोफेसर आसफ़ साहब जो रिसेंटली KPPS से सिलेक्ट हुए हैं और उनके साथ साथ एहतिशामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। तो और इन फैकल्टी मेंबर्स के अलावा हमारे पास मैनेजमेंट की एक अलग से टीम मौजूद है, क्लास इंचार्ज एक अलग से मौजूद हैं जो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं। यानी आपका जो टीचिंग फैकल्टी है वो सिर्फ टीचिंग करती है, बाकी टेस्ट कंडक्ट करना, टेस्ट चेक करना, उसके लिए पूरी एक अलग से टीम है। तो इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि जब कभी भी आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करें तो उसके 2 आस्पेक्ट आप लाजमी देखें। एक आस्पेक्ट उसकी फैकल्टी देखें और दूसरी आस्पेक्ट उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर देखें। बिल्कुल सर, मैं अक्सर इस पे आपके मुख्तलिफ फेसबुक पे इस तरह की पोस्ट होती हैं कि जी वर्ल्ड बेस्ट और सुपर फैकल्टी, तो बिल्कुल आपने जो नाम लिए तो ये बिल्कुल कोई एग्जेजरेशन नहीं है। वाकई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी दैट अ स्टूडेंट कैन फाइंड, वी कैन से इन KPR पाकिस्तान। इस तरह की फैकल्टी और इतने डेडिकेटेड और कमिटेड, इतने एक्सपीरियंस लोग शायद ही किसी दूसरी एकेडमी में होंगे। तो सर अब आप अपनी क्लासेस, इस प्रॉपर क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बता दें प्लीज़। इकराम साहब, इंशाअल्लाह 30 जून को सेकेंड ईयर के पेपर ख़त्म हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह हम 2 जुलाई से ये सेशन स्टार्ट करेंगे। और ये मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए ये सेशन 2 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक जाएगा। चूँकि NMD कैट का जो टेस्ट है वो 7 सितंबर से 30 सितंबर के दरमियान है, तो इंशाअल्लाह 5 सितंबर तक ये सेशन जाएगा। और इसकी टाइमिंग होगी 2 से 7 तक, रोज़ाना 2 से 7 तक इसकी टाइमिंग होगी। और संडे भी ओपन होगा, संडे में क्लासेस भी होती हैं और टेस्ट भी होते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस तरीके से इसको तरतीब देंगे कि स्टूडेंट का
ویل ان ٹائم کورس بھی کمپلیٹ ہو جائے, ان کی بہت اچھی سے MCQ پہ پریکٹس بھی ہو جائے اور بہت سارے وہ پریکٹس ٹیسٹ بھی دے دیں. تو یہ ہماری اس کے حوالے سے ٹائمنگ اور ڈیوریشن. سر آپ نے بتایا کہ NCA اکیڈمی 2012 میں اسٹیبلش کی, اس کا آلموسٹ 10 years have passed. تو ان گزشتہ سالوں میں NCA کی جو پرفارمنس ہے, جو اچیومنٹس ہے, اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. اکرام صاحب, الحمدللہ اگر ہم پرسنٹیج وائز بات کریں تو NCA کے جو رزلٹ ہیں وہ KP کی بہترین اکیڈمیوں میں سے ایک والے رزلٹ ہیں. یعنی اگر ہمارے پاس 50 اسٹوڈنٹ آتا ہے لیٹس سپوز, تو اس میں سے ہمارے 10 سے 15 اسٹوڈنٹ ہر سال میڈیکل کالجز میں سلیکٹ ہوتے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی میں تو آلموسٹ ہمارے میکسیمم اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں, اور الحمدللہ ہر سال ہمارے اسٹوڈنٹ ٹاپ 20 میں ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہمارے 3 اسٹوڈنٹ ٹاپ 20 میں تھے. اگر میں اپنے کچھ نوٹیبل اسٹوڈنٹ کی ذکر کرنا چاہوں تو پورے KP کے اندر ٹاپ 10 کے اندر 2 مرتبہ ہمارے اسٹوڈنٹ آ چکے ہیں. اور مانسیرا سے جتنے ڈاکٹر اور انجینئر اس اکیڈمی سے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹی تک پہنچے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسرا اس کے قریب بھی سوچ سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک بات میں اور بتاتا چلوں اپنے اسٹوڈنٹ کو, تو یاد رکھیے گا یہاں پہ بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں, لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھنا کہ اگر ایک اکیڈمی کی 50-60 برانچز ہوتی ہیں تو کبھی بھی مانسیرا میں بیسٹ فیکلٹی ممبر نہیں آئے گا. بیسٹ فیکلٹی ممبر لاہور میں رہے گا, پنڈی میں رہے گا, اسلام آباد میں رہے گا, سیالکوٹ میں رہے گا, یا ایون ایبٹ آباد میں رہے گا, تو مانسیرا نہیں آئے گا. تو اس لیے آپ ٹرائل کرنا آپ کا حق ہے. آپ کسی بھی اکیڈمی کو جوائن کرنے سے پہلے وہاں کی فیکلٹی کے بارے میں معلومات کریں, وہاں کی پریویس پرفارمنس کے بارے میں معلومات کریں, اور ان کی جو پبلک ریپوٹیشن ہے اس کے حوالے سے آپ معلومات کر کے جوائن کریں. تو چونکہ پریویس رزلٹ اس اکیڈمی کو چلانے والے, اس اکیڈمی پہ فیکلٹی ممبر کی جو پبلک ریپوٹیشن ہوتی ہے, اور آپ فیڈ بیک لے کر جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا. بالکل, آپ نے انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ بہت سارے ہمارے جو کوشچنس تھے, جو کنفیوژن تھا, ان کو دور کر دیے. اب آخر میں آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایک فائنل میسیج کیا دینا چاہیں گے, جس سے پہلے کہ میں اپنے سیشن کو کنکلوڈ کروں, آپ کا آخری پیغام ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. میں اسٹوڈنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ آلریڈی بیسٹ اکیڈمی آپ کا اویلیبل ہے, جب آلریڈی آپ ان سارے فیکلٹی ممبرس کو جانتے ہیں, جب آپ آلریڈی ان سارے فیکلٹی ممبر کی کوالیفیکیشن, ایکسپیرینس, ایکسپرٹی, کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن اس کو جانتے ہیں, تو آپ کیوں ایک نئی جگہ پہ اپنے لیے ٹرائل کرتے ہیں؟ چونکہ اس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے, اور بعض دفعہ آپ ان ٹرائل کے چکروں میں اپنا کافی سارا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. تو میں اسٹوڈنٹ کو یہ لازمی سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو مرضی اکیڈمی جوائن کریں, لیکن آپ ایک ٹرائل NCA پہ بھی کریں, اور انشاءاللہ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ کو ون آف دا بیسٹ یہ اکیڈمی ملے گی. اور جہاں کی جو فیکلٹی ممبرز ہیں اور جہاں کی جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ کسی دوسری اکیڈمی سے, مطلب پیچھے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کئی اسٹیپس آگے ہوگی. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ رجسٹریشن ہماری جاری ہے, اور پہلے جو 50 اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ فی بھی تھوڑی سی کنسیشن فی میں رکھی ہوئی ہے, تو آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ محنت میں, ایفرٹ میں, کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی. باقی رزلٹ تو اللہ پہ ہوتا ہے. تو میں اینڈ پہ اکرام صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈیئر پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس, میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ آج کی اس ڈسکشن کے بعد آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو آج کی اس ڈسکشن میں نثار صاحب نے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی فیکلٹی, اپنے NCA کا پاس پرفارمنس جس طرح بات کی, اب میرے خیال میں آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. اب آپ بالکل بے فکر ہو کے فیصلہ کریں, اور NCA از دا بیسٹ چوائس, اس کو جوائن کریں. یو ول فیل دا ڈفرینس. انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اور نثار صاحب کو دی گئی اجازت. اللہ حافظ.